إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کبریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، جس طرح کہ تساں احباب دے علم چ ہے کہ خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت دے مختلف پہلوؤں تے گفتگو ہو رہی ہے۔
اور اج انہاں دی سیرت تے آخری خطبہ ہے اور اس دے اندر انہاں دی شہادت موت دا تذکرہ انشاءاللہ کراں گا، جس دے اندر کئی اسباق نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت نے کہ جنہاں نو اپنی زندگی دے آخری دناں اس بات دا علم ہو گیا سی کہ میری زندگی دے آخری دن نے۔ اگرچہ وہ بیمار نہیں سن لیکن پھر بھی انہوں نے اندازہ ہو گیا سی کہ میری زندگی دے آخری ایام گزر رہے ہیں۔ اس دی کئی وجوہات نے۔ کچھ کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نو خواب آئے، جس طرح کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خواب دیکھا، بلکہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواب دیکھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں خواب دے اندر دیکھا ایک پہاڑ ہے بہت اونچا، اور میں اس پہاڑ تے چڑھنا شروع کیتا اور بڑی مشکل میں اس پہاڑ دی چوٹی تے پہنچا، اور جس وقت اس پہاڑ دی چوٹی تے میں پہنچیا تے میں دیکھیا فائزہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چوٹی تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے۔ الا جنبہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ دے پہلو دے اندر ابو بکر صدیق بھی کھڑے نے۔ اور میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اشارہ کر رہے نے کہ عمر انت تعال، ہن بس کر چھوڑ دے، ساڈے کول آ جا، تعال یا عمر، عمر بس کر دے، سارے سلسلے نو چھوڑ دے۔ تو فرماندے نے کہ اس تو بعد میری آنکھ کھل گئی اور اس خواب دے اندر واضح پیغام ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موت دا وقت قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا خواب بیان کردے نے کہ میں خواب دے اندر دیکھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دے بہت بڑے پہاڑ نے، علم دا سمندر نے، تقوی والے بھی نے۔ خواب نو دیکھ کے دی تعبیر نہیں سمجھ سکے، کئی دن لگ گئے کہ خواب کی ہے، نہیں سمجھ آئی۔ بالآخر اس وقت دی جو سب تو بڑی عالمہ سی خواب دا علم رکھنے والی، اس دا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور اسماء بنت امیس دی خدمت چلے گئے۔ اسماء بنت امیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر بھی خواباں دی تعبیر کریا کر دی سی۔ ایک خواتین دا علم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور علم سیکھیا۔ آج ایسی لوگ کہنے نے کہ مرد ہی علم پڑھن، عورتوں نو نہ پڑھاؤ، خواتین نو علم دیو، اور خواتین اگر علم سیکھے گی تو کئی نسلوں تک وہ علم منتقل کر دے گی۔ دیکھیے میں ایک واقعہ سنانا، اس واقعے نو کئی محدثین نے ذکر کیتا ہے، جس طرح کی طبقات ابن سعد دے اندر امام ابن سعد نے ذکر کیتا ہے، تاریخ اللقان دے اندر ہے، اور اسی طرح حلیت الاولیاء دے اندر ہے کہ ایک مشہور تابعی، کبار تابعین جو ایک مشہور تابعی جس کا نام سعید بن مسیب ہے رحمت اللہ علیہ، فرماندے نے کہ سعید بن مسیب سید التابعین ہے، تابعین دا سردار سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا عالم ہے، مسجد نبوی دا امام ہے، اور مسجد نبوی دا مدرس بھی ہے، مسجد نبوی چ بیٹھ کے لوگوں حدیث پڑھا ہے۔
حدیث پڑھا رہے نے. انہاں دی کلاس دے اندر ایک طالب علم ہے بڑا ذہین فتین, عبداللہ بن ابی ودا اس دا نام ہے. بڑا ذہین اور لائق وہ سٹوڈنٹ ہے. اچانک وہ کلاس چو غائب ہو گیا, 2-3 دن کلاس نہیں آیا. سعید بن مسیب بڑے پریشان ہوئے کہ کدھر چلا گیا. بالآخر وہ کچھ دنوں تو بعد آئے, چھٹی تو بعد خود اپنی وہ اس داستان نو بیان کردے نے. عبداللہ بن ابی ودا فرماندے نے کہ ففقدنی ایامن, کچھ دن میں غائب رہا. فلما جئتو, اور جس وقت میں دوبارہ کلاس آیا, قالا این کنتا یبن ابی ودا, تو سعید بن مسیب نے کہا اے ودا دے بیٹے کتھے رہا, چھٹی کیتی ہو, کی مسئلہ سی؟ کل تو کہنے لگے میں کیا کہ ماتت زوجتی, میری بیوی فوت ہو گئی سی. فانشغلت بہا, اور اس دی تجہیز و تکفین چ میں مشغول رہا, اس واسطے چھٹی ہو گئی. فرمان لگے کہ تو سانو کیوں نہیں اطلاع دیتی, اسی بھی تیری بیوی دے اس آخری رسم دے اندر شریک ہو جاندے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہن کلاس لے, کلاس بیٹھ جا, اور اگے شادی کرن دا کی موڑ ہے؟ کہنے لگے یرحمک اللہ, اے استاد محترم اللہ تواڈے تے رحمت فرمائے. وَمَن یُزَوِّجُنِی, ہن میرے نال کون شادی کرے گا, ہن کس نے میرے نال شادی کرنی ہے, یا کون مینوں اپنی بیٹی دے گا. وَلَيْسَ مَعِیَ مِنَ الْمَتَاعِ شَیْءٌ, میرے کولو کچھ بھی نہیں ہے, کنگلا ہاں, غریب مسکین ہاں, کون مینوں رشتہ دے گا. استاد محترم فرما لگے اُزَوِّجُکَ ابنتی, میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کراں گا, اگر تیرا ارادہ ہے تو کلاس تو بعد ملنا. سبق تو فارغ ہوئے تو کہنے لگے ٹھیک ہے جس طرح استاد جی تہاڈا حکم ہے اس طرح ہی کر لینا. اسے کلاس دے اندر ہی سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی دا نکاح عبداللہ بن ابی ودا نال پڑھا دیتا. بڑا خوش ہوئے کہ اتنے بڑے عالم دی بیٹی میرے گھر آ رہی ہے, اور ایک تعلق بن گیا. خوشی نال اپنے گھر دوڑ گئے کہ میں رخصتی دی کچھ چیز حاصل کرا, اور کہندے نے کہ میں اس دن روزہ بھی رکھیا. بالآخر افطاری دا ٹائم ہو گیا, میں روزے دی تیاری چ لگ گیا. روزہ افطار کیتا, دروازے تے دستک ہوئی. میں پوچھیا کہ کون ہے, کہنے لگے آنا سعید, میں سعید ہاں. کہنے لگے میرے ذہن چ جننے سعید سی سارے آ گئے کہ کیڑا سعید ہے. پھر پوچھیا من سعید, سعید کون؟ کہنے لگے میرے ذہن چ بھی نہیں کہ سعید بن مسیب, وہ تے مسجد چوں نہیں نکل دے, اپنے گھروں باہر نہیں نکل دے, اتنی دور کیویں آن گے. کہنے لگے آنا سعید بن مسیب, میں سعید بن مسیب ہاں رحمت اللہ علیہ. کہنے لگے میں جلدی نے دروازہ کھولیا اور عرض کی تھی استاد جی تسی مینوں دس دیں خود آ گئے ہو. کہنے لگے میں اکیلا نہیں آیا, اے میری بیٹی ہے جو تیرے نکاح چ آ گئی, تیری بیوی ہے, میں اس نو بھی لے کے آیا, اور آ کچھ پیسے نے انہاں نو رکھو, ضرورت واسطے استعمال کر لیا جے, اور میں سوچیا کہ تیری بیوی ہے یہ تیرے گھر ہی اچھی لگ دی. اللہ اکبر. کہنے لگے نے کہ انہوں نے اپنی بیٹی نو اندر کیتا, دروازہ بند کر کے واپس ٹر پے, اور بیٹی اتنی حیا والی, اتنی غیرت مند بیٹی کہ جس وقت میرے گھر دے اندر آئی تو بے ہوش ہو کے گر گئی, شرم دے مارے بے ہوش ہو گئی, بے ہوش ہو کے گر گئی. میری والدہ نے اس نو پکڑیا اور سنبھالیا, اور مینوں خوشی اتنی کہ میں چھت تے چڑھ کے محلے والے نو اکٹھا کیتا. لوگ آئے تو میں کیا لوگوں سعید بن مسیب اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر کے چلا گیا جی. اللہ اکبر. فرمانا کہ میری امی اتنا خوش ہوئی, میری امی کہنے لگی اس دے قریب نہیں آنا جنہ چر میں دا بناؤ شنگار نہ کر لواں. میری امی نے پھر انہوں دلہنا دی طرح سنواریا, وہ دی تیاری کی تھی. کہنے لگے بالآخر کہ پھر 1-2 چھٹیاں ہو گئیاں. چھٹیاں تو بعد پھر میں ارادہ کیتا کہ چلیے کلاس اٹینڈ کریے, پڑھیے. تو فرما لگے کہ میں تیار ہویا. فلما اردت ان اخرج الى سعید,
کہ میں ارادہ کیتا کہ ہن دوبارہ سعید بن مسیب دی کلاس جاواں، اپنا سامان پیک کیتا تو میری بیوی کہن لگی الا اینا، وقالت الا اینا، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ فرمانے کہ میں کیا اذهب الى سعید اتعلم منہ، میں تیرے ابو سعید بن مسیب کے کول جا رہا، اتعلم منہ، تاکہ میں اپنا علم جاری رکھا، علم سیکھ لوا۔ اللہ اکبر۔ تو اس اللہ دی بندی نے جواب دیتا، کہنے لگی اجلس، ایتھے ہی بیٹھ جا، اجلس بیٹھ جا، اعلمک علم سعید، جو تو ابو سعید بن مسیب کو علم حاصل کرنے واسطے اتھے جانا، اعلمک علم سعید، میں ایتھے ہی سعید بن مسیب والا سارا علم تینوں سکھا دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے خواتین دی تعلیم۔ بیٹھ گئے، کہندے میں بیٹھ گیا کہ دیکھیے تو صحیح، اتنا بیٹھا کہتے فمکست شہرا، پورا مہینہ میں کلاس اٹینڈ کی تھی، پورا مہینہ، لا اخرج من البیت، میں اپنے گھروں سے نکلیا ہی نہیں، پورا مہینہ میں پڑھتا رہا، اور جو میں سعید بن مسیب دی کلاس تو لینا سا وہ مینوں گھروں ملن لگ پیا۔ پھر ایک دن میرے دل چاہا کہ چلیے تو صحیح، میں دوبارہ گیا، اور پڑھن دی نیت نال نہیں، جی میں کوئی بندہ کسی نو ملن جانا، میں گیا، جا کے استاداں نو ملیا، تے استاد کہنے لگے بھی اینیاں چھٹیاں کر رہے ہیں، ہون کی مسئلہ ہے؟ تیری تے شادی اس واسطے کیتی تیری پڑھائی چ حرج نہ ہوئے، ہون کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگے استاد جی جیڑی پڑھائی مینوں ایتھوں ملدی سی مینوں گھروں ہی ملن لگ پئی ہے، جو علم تواڈے سینے دے اندر ہے وہ سارا علم تواڈی بیٹی دے اندر بھی منتقل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ خواتین دا علم، اس واسطے میرے بھائیو خواتین نو بھی پڑھاؤ۔ دیکھو نا، انسان بڑا ہو کے ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، بہت بڑا وہ عقل مند دنا بن جائے گا، بزنس مین بن جائے گا، لیکن اس نے اپنی زندگی دے اندر جو سب تو پہلا علم سیکھا ہے وہ اپنی ماں دی گود چوں سیکھا۔ اللہ اگر ماں علم والی ہوئے گی، دیندار ہوئے گی، معاہدہ ہوئے گی، تو پھر اپنے بیٹے نو جو پہلا سبق پڑھائے گی وہ عقیدہ کا پڑھائے گی، توحید کا پڑھائے گی، تو پھر عقیدہ پختہ ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ اوپر منزل بھی پختہ ہی بنے گی۔ تو اس واسطے ضروری ہے کہ خواتین بھی علم سیکھن۔ آئیے اس واقعے کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسما بنت امیس کو لاگے۔ اسما بنت امیس کون ہے؟ ایک جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس دا نکاح ابو بکر صدیق نال کر دیتا رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جدو فوت ہوئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسما بنت امیس نال نکاح کر لیا۔ اس وقت اسما بنت امیس حضرت علی دی بیوی ہے۔ تو اب حضرت عمر گئے، جا کے اپنا خواب دسیا، کہنے لگے اسما مینوں ایک خواب آیا اور میں بڑی کوشش کیتی ہے، مینوں دی تعبیر نہیں ملی، اس خواب دی تعبیر دس دیو۔ اسما بنت امیس کہنے لگیاں امیر المومنین کی خواب دسو؟ کہنے لگی اسما میں خواب دے اندر دیکھا ایک سرخ رنگ دا مرغا ہے اور مینوں ٹھونگے مار رہا ہے، ٹھونگے مار رہا ہے، سرخ رنگ دا مرغا مینوں ٹھونگے مار رہا ہے۔ اس دی سمجھ نہیں آئی اے دا مطلب کی ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین اے دا مطلب بڑا واضح ہے۔ کی مطلب ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین ہن تسی ساڈے مہمان ہو، ہن تسی ساڈے مہمان ہو، اور سرخ مرغے تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت دے گا اور تعالیٰ شہید کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہوئے گا، غیر مسلم ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھے تے مسجد چلے گئے، مسجد نبوی چ نماز دا ٹائم ہویا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نا تے لوگاں دی طرف متوجہ ہوئے، لوگاں دی طرف متوجہ ہوئے اور لوگاں نو کہنے لگے ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنتی۔ سارے مجمع مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کہنے لگے ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے اندر فتنیاں دے بارے ایک حدیث سنائی سی، اگر کسی نو یاد ہے تو حدیث مینوں سنائے۔
اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ فتنے آن گے، وہ فتنے والی حدیث اگر کسی نو یاد ہے تو مینوں سنائے۔ حذیفہ بن یمان کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کھڑے ہو کے کہنے لگے انا احفظہ کما قالا، اے امیر المومنین جو تسی کہہ رہے ہو، جس حدیث کے بارے کہہ رہے ہو انا احفظہ، وہ مینوں یاد ہے۔ حالانکہ اس حدیث دا سیاق و سباق دیکھا جائے تو حدیث حضرت عمر نو بھی یاد ہے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چاہتے نہیں کہ میں کسی اور کو سنا، کسی اور کو سنا۔ فرمان لگے حذیفہ بن یمان مینوں یاد ہے، تو امیر المومنین نے فرمایا ہاتی انک لجری، میرے قریب آ جا، تو بڑا بہادر شخص ہے اور مینوں سناؤ حدیث۔ پورا مجمع بیٹھا مسجد نبوی دے اندر، صحابہ موجود نے، حذیفہ بن یمان کھڑے ہو گئے اور فتنیاں دے بارے ایک حدیث سنائی جو رسول اللہ علیہ وسلم نے سنائی سی۔ حذیفہ بن یمان فرمان لگے فتنۃ رجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فتنے فتنے آ جائیں گے، فتنے فتنے، اور اتنے فتنے ہون گے فی اہلہ، بندے دے گھر دے اندر فتنے، و مالہ، مال دے اندر فتنے، و نفسہ، او دی اپنی جان دے فتنے، و ولدہ، او دی اولاد دے فتنے، فتنے 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 ہو جان گے، لڑائیاں ہی لڑائیاں، کتے نو ساس دی لڑائی، کتے بائیاں بائیاں دی لڑائی، ہمسایاں دی لڑائی، محلے چ لڑائی، ملک چ لڑائی، سیاستداناں دی لڑائی، فتنے ہی فتنے۔ اور پھر فرمان لگے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی یکفرها الصلاۃ والصدقۃ والصیام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ پھر اللہ کی رحمت بھی ہوئے گی، لوگ نماز پڑھیں گے فتنے مک جان گے، لوگ صدقہ کریں گے فتنے مک جان گے، لوگ روزہ رکھیں گے فتنے مک جان گے، لوگ نیکی دا حکم دیں گے فتنے مک جان گے، لوگ برائی تو لوگوں کو روکن گے فتنے مک جان گے، جو بندے ایک کام کرن گے انہاں دے فتنے مک جان گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا حذیفہ میں تینوں یہ نہیں کہا یہ حدیث سنا، پتہ لگتا حضرت عمر نو حدیث آندی ہے۔ فرمانے کہ حذیفہ جس حدیث دے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں ہے، وہ حدیث سنا، وہ حدیث۔ کہنے لگے کیڑی حدیث؟ فرمان لگے کہ حذیفہ وہ حدیث جہدے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی کہ وہ ایسا فتنہ ہے، ولیکن ارید، میرا مطلب یہ ہے کہ ولیکن ارید فتنۃ الذی تموج کموج البحر، کہ وہ فتنے انج ہون گے جویں سمندر دیاں لہراں، وہ فتنے انج آن گے جویں سمندر دیاں لہراں آندیاں۔ ایک حدیث دے اندر ہے کہ وہ فتنے انج آن گے جویں آسمان تو بارش دے قطرے آندے، وہ حدیث سنا کہ سمندر دیاں لہراں دی طرح فتنے آن گے۔ دیکھو نا سمندر دیاں لہراں ختم نہیں ہوندی، سمندر دی لہر آندی نا تے وہ اتنی بڑی ہوندی بندہ کہندا اگر میں ایدے کولوں بچ گیا نا تے پیچھے خیر، وہ لہر لگ جاندی پچھلی او تو بھی تگڑی آ جاندی۔ سمندر دیا لہراں نہیں مکدیاں، ایک جاندی دوسری آ جاندی، ایک جاندی دوسری آ جاندی۔ فرمایا حذیفہ وہ حدیث سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے آن گے سمندر دیا لہراں طرح آن گے، اور پھر آن گے ختم نہیں ہون گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے، وہ حدیث سنا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے اور فرمانے کہ امیر المومنین وہ حدیث تسی کیوں سننا چاہتے ہو، کیوں سننا چاہتے ہو؟ فرمایا حذیفہ میں تینوں کہہ رہا سنا۔ فرمان لگے امیر المومنین ان بینک و بینہا بابا مغلقا، انہاں فتنیاں دے سامنے ایک بہت بڑا دروازہ ہے مغلقا جو بند ہے، انہاں فتنیاں دے سامنے ایک بڑا دروازہ ہے، مضبوط دروازہ ہے جو بند ہے، اور فتنے سار اٹھا چکے نے امیر المومنین، فتنے سار اٹھا چکے نے، لیکن انہاں فتنیاں دے اندر ہمت نہیں ہے کہ دروازے تو اگے گزر جا۔ فتنے کھڑے ہو گئے نے، انہاں جنم لے لیا اور سمندر دیاں لہراں دی طرح فتنے نے، لیکن انہاں دے سامنے ایک دروازہ ہے، مضبوط دروازہ مغلقہ جو بند ہے، اور انہاں فتنیاں دے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اس دروازے نو کراس کر کے آگے نکل جا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو سنا، اور فرمان لگے کہ ٹھیک ہے وہ دروازہ بند ہے۔ حذیفہ ہن اگے دس کی ہوئے گا؟
وہ دروازہ تے بند ہے، اگے کی ہوئے گا؟ ایکسرو ام یفتح، ایکسر الباب ام یفتح، کیا وہ دروازہ کھلے گا یا انہوں توڑ دیتا جائے گا؟ کیا وہ دروازہ کھلے گا یا اس کو توڑ دیتا جائے گا؟ فرمان لگے امیر المومنین لا، وہ کھلے گا نہیں، کھلے گا نہیں، بل یکسرو، بلکہ اس دروازے کو توڑ دیتا جائے گا، توڑ دیتا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اگر وہ دروازہ کھل گا، سارے صحابہ سن رہے ہیں کہ عمر سوال کر رہے ہیں، حذیفہ بن یمان جواب دے رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین فرمان لگے اگر وہ دروازہ کھل گا تو امید سی کہ دروازہ دوبارہ بند ہو جاتا، لیکن اگر وہ دروازہ ٹوٹ گیا تو پھر بند ہونے دی امید نہیں ہے، پھر فتنے آ جان گے اور ختم نہیں ہون گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ اللہ، یہ بات کہی اور اکھاں چوں آنسو آ گئے، روندے روندے اٹھ کے چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر چلے گئے، لوگ کھڑے ہو گئے، حذیفہ بن یمان نو لوگاں گھیر لیا، کہنے لگے حذیفہ حضرت عمر چلے گئے، لیکن ساڈا ذہن کہہ رہا ہے کہ ایک سوال ہور بندا جو بڑا اہم ہے، امیر المومنین نے نہیں کیتا، وہ سوال کرنا چاہیے تھا۔ کہنے لگے وہ کیڑا سوال ہے؟ کہنے لگے سوال یہ ہے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ وہ تعارف تو ہونا چاہیے نا کہ اتنا مضبوط دروازہ جس نے پورے فتنیاں نو روک کے رکھیا ہے، بڑے بڑے فتنے جنم لے چکے نے، لیکن وہ دروازہ بند ہے اور اس نے روک کے رکھیا ہے، وہ شریعت دا مضبوط ترین دروازہ کون ہے؟ کتنے لگا دروازہ؟ یہ سوال بندا سی، انہوں نے نہیں کیتا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، وہ دروازہ کیڑا ہے؟ اس زمین دی پشت سب تو زیادہ اس دروازے نو اگر کوئی جاندا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اس واسطے نہ سوال نہیں کیتا کہ وہ سب تو زیادہ اس دروازے نو جان دے۔ فرمان لگے مسروق کھڑے ہو گئے، ایک صحابی مسروق کہنے لگے حذیفہ امیر المومنین جان دے نے کہ وہ دروازہ کون ہے، لیکن اسی تے نہیں جان دے وہ دروازہ کیڑا ہے، سانو دس وہ دروازہ کون ہے؟ اس سوال بندا سی، نہیں کر کے گیا امیر المومنین، ہر بندے دے ذہن چ کہ پتہ چلے وہ دروازہ کیڑا ہے، کتھے دروازہ؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی فرمان لگے فقال ہوا عمر رضی اللہ تعالی، وہ دروازہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی، عمر بن خطاب ہے، خطاب دا بیٹا دروازہ ہے، عمر جانتا ہے کہ وہ دروازہ کیڑا ہے، ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ عمر بن خطاب ہے جو مضبوط ترین شریعت دا دروازہ ہے، اور اس دروازے نو توڑیا جائے گا، جس وقت وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا پھر فتنے آن گے، اور اتنے آن گے جویں سمندر دیاں لہرانے ختم نہیں ہونگیاں حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے اندر حضرت عمر دی شان ہے، حضرت عمر دی عظمت ہے، انہوں کا مقام ہے، اور شہادت دی خبر بھی ہے، شہادت دی خبر ہے کہ اتنا دلیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ بڑے بڑے فتنے جو سر اٹھا چکے نے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا روب اتنا، دبدبا اتنا ہے کہ فتنے آگے نہیں بڑھ رہے، آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر چلے گئے، اٹھ کے جدو گھر گئے نا، صحابہ نو بھی جدو پتہ چلیا کہ دروازہ عمر ہے رضی اللہ تعالی، صحابہ بھی تھوڑے نڈال ہو گئے۔ حضرت عمر اپنے گھر گئے اور گھر جا کے دیکھا کہ انہوں دی بیٹی آئی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہے، تو اپنی بیٹی نو ملے، بوسہ لیا، پیار کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ نہ بڑی محبت کر دے، اس واسطے بھی کہ میری بیٹی ہے، دوسرا ہے ام المومنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہے، تو اس اعتبار نہ حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ نہ بڑا پیار کر دے، اپنی بیٹی دی خیریت دریافت کیتی، گل بات کیتی، اور قریب چٹائی بچھیے، چٹائی تے بیٹھ کے، چٹائی تے بیٹھ کے نہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کیتی، دعا کیے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مینوں شہادت دی موت دے دے اور میری موت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینے دے اندر آئے۔ اللہ
یہ دعا کی تھی. بیٹی نے بھی دعا سن لی اور سن کے کہنے لگی انا ذالکا انا یکون ذالکا، بابا یہ کیویں ہو سکتا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ مدینہ امن والا شہر ہے، کیا تسی چاہتے ہو کہ یہودی حملہ کر دیں؟ تسی دعا کر رہے ہو کہ شہادت دی موت ملے، اور شہادت دی موت مدینے چ ملے. مدینہ تو امن والا شہر بن گیا. تسی کسی جنگ دا نام نہیں لے رہے، شہادت جنگ چ ملنی ہے. مدینے چ شہادت دی موت کیویں آئے گی؟ فرمایا اگر اللہ چاہے تو مدینے چ آئے گی، مدینے چ آئے گی. کیوں؟ حضرت عمر نو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شہادت دی پشین گوئی کر گئے. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ تے سی، آپ دے نال ابو بکر صدیق بھی سی، اور آپ دے نال حضرت عمر بھی سی، اور آپ دے نال حضرت عثمان بھی سی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو احد پہاڑ تے نہ صحابہ دے نال چڑھے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا، ہلے احد پہاڑ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدانی. احد پہاڑ ٹھہر جا، تو نہیں جاندا تیری پشت اج ساری کائنات دا امام نبی محمد کھڑا ہے، اور ایک صدیق ہے، اور 2 شہید تیری پشت اج سوار ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت دی پیشین گوئی پہلے کر دیتی. بالآخر اگلا جمعہ آ گیا، جمعہ آیا 21 ذوالحجہ ہے، 21 ذوالحجہ 23 ہجری ہے، جمعۃ المبارک دا دن ہے. امیر المومنین نے مسجد نبوی دے اندر خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور اپنے خطبے دے اندر وہ اپنی خواب دسی، اور اس دی تعبیر جو اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے کی تھی وہ تعبیر بھی دسی، اور کچھ نصیحتاں کیتیاں. فرمان لگے کہ کچھ لوگوں نے مینوں پیغام بھی دیتے نے کہ کوئی خلیفہ مقرر کر دیو، میرے کول وقت تھوڑا ہے، 6 بندے میں نامزد کر کے جا رہا، انہاں 6 دے اندروں کسی ایک نو تسی اپنا خلیفہ بنا لیا. جمعہ پڑھایا، الوداعی جمعہ پڑھا کے واپس اپنے گھر آ گئے. پھر اگلا جمعہ نہیں آیا، اگلا جمعہ نہیں آیا. پھر کچھ دنوں تو بعد جمعے تو پہلے نماز فجر پڑھان واسطے امیر المومنین مصلی رسول تے کھڑے نے اور قرات کر رہے نے، پہلی رکعت دی قرات کر رہے نے. تو ایک مجوسی ابو لولو مجوسی اس نے حملہ کر دیتا. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی زخمی ہو گئے. زخم اتنے نے کہ خون بہ رہا، آواز نہیں نکل رہی، بولیا نہیں جا رہا، لیکن ہاتھ دے اشارے نال پیچھے کھڑے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے اشارہ کیتا کہ مصلی تے آ کے نماز مکمل کر دے، کتے مسلمانوں دی نماز چ خلل نہ آ جائے. اللہ اکبر. یہ ہے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی. آخری وقت سے فرمایا عبد الرحمن بن عوف آگے آ کے جماعت پوری کر دے کہ مسلمانوں دی نماز سے خلل نہ آ جائے. عبد الرحمن بن عوف مصلی تے آئے اور مختصر نماز پڑھا کے سلام پھیر دیتا، اور امیر المومنین اٹھایا، زخمی حالت دے اندر گھر لے گئے. بالآخر وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا ساتھی، وفادار ساتھی عمر بن خطاب اپنے خالق حقیقی نو جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سانو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جو منہج سی، جو فکر سی، جو سوچ سی، اس نو اپنان دی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.